من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ تھا کہ ایمان والے بہشت کے اندر ہوں گے، یعنی جنت کے اندر ہوں گے اور طرح طرح کی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی۔ اب مجرم کافر کہاں ہوں گے؟ فرمایا ان المجرمین، بے شک مجرم لوگ، فی جہنم، جہنم کے اندر ہوں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم، وہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس عذاب کے اندر نا امیدی سے ہوں گے۔ امید بھی انسان کو بہت آسرا دیتی ہے کہ چلو عذاب میں ایک نہ ایک دن عذاب سے نکل جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ امید بھی ان سے ختم کر دوں گا میں۔ ان کے دل کے اندر پختہ یہ خیال ہوگا کہ ہمیشہ عذاب کے اندر جلنا ہے اور عذاب میں کوئی کسی قسم کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ انہیں جہنم میں ڈال کر ان پر ظلم ہے، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ولیکن کانوا ھم الظالمین، لیکن وہ تھے ہی ظالم، شروع میں یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ونادوا، یہ پکاریں گے، چیخیں گے، یا مالکو، اور کسے پکاریں گے؟ داروغہ جہنم مالک کو۔ یا مالکو، اے مالک، لیقضی علینا ربک، اب چاہیے تیرے رب کو کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ فیصلے سے کیا مراد؟ کہ اللہ ہمیں یا تو موت دے دے یا اس جہنم سے نکال دے۔ مالک کہنا اپنے رب سے کہ وہ فیصلہ ہمارے لیے کر دے۔ قال، مالک جواب دیں گے، انکم ماکثون، تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، تم نے کہیں جانا نہیں، اسی جہنم کی آگ کو چکھتے رہو۔ لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق آیا تھا تمہارے پاس حق، ہم تمہارے پاس جئناکم، ہم تمہارے پاس حق کو لائے تھے، ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے تھے، ہمارے رسول آئے تھے، کتابیں آئی تھی۔ ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر حق کو ناپسند کرنے والے اکثر لوگ ہوتے ہیں۔ ام ابرموا امرن، کیا انہوں نے کوئی پختہ تدبیر کی ہے کسی کام کی؟ یعنی دنیا کے اندر اللہ اگر نہ چاہے کسی کام کو تو یہ اپنی تدبیر سے کسی کام کو کر سکتے ہیں؟ نہ، نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، بے شک ہم تدبیر کرنے والے ہیں، ہم کسی کام کو مضبوط تدبیر کے ساتھ سر انجام دینے والے ہیں۔ ام یحسبون، یا ان کا کیا خیال ہے، انا لا نسمع، کہ ہم نہیں سنتے، سرہم، ان کی راز کی باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کے رازوں کو نہیں جانتے اور ان کی جو سرگوشیاں ہیں، ایک دوسرے کے کان میں جو باتیں کرتے ہیں، ہم اسے نہیں سمجھتے، نہیں جانتے؟ بلا، کیوں نہیں، ہم تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے جو فرشتے ہیں، رسول سے مراد کیا ہے؟ فرشتے، ہمارے جو رسول ہیں، فرشتے ہیں، لدیہم، ان کے پاس ہیں، یکتبون، اور وہ لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، دائیں کندھے کا فرشتہ اور بائیں کندھے کا فرشتہ، یہ ہر وقت ہیں اور ہر وقت انسان کی ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے ہیں، اور کیا، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔
قل آپ محمد رسول اللہ فرما دیجئے۔ اب ایک اعتراض تھا ان کا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اب محمد رسول اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں جواب دیں، ان کان للرحمن، اگر ہوتا رحمان کے لیے، اللہ کے لیے، ولدن، کوئی لڑکا، کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، میں محمد اس کا سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ کیوں؟ رسول سے بڑھ کر کوئی قریب اللہ کے نہیں ہوتا۔ یہ درجات ہیں، پہلے میں نے درجات تفصیل سے عرض کیے تھے کہ رسول، صحابی، پھر اس کے بعد تابعی، اور پھر غوث، قطب، ابدال، ان ساروں کے جو درجات تھے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو فرمایا غرض کرنے کا مقصد یہ ہے، غرض کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کوئی بھی اللہ کو نہیں۔ تو فرمایا بلا و رسول وفانا اول العابدین، اگر کوئی لڑکا ہوتا تو میں محمد سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن کوئی ایسا نہیں۔ سبحان، پاک ہے رب السماوات، آسمانوں کا رب، والارض، اور زمین کا رب، العرش، عرش کا جو رب ہے، عما، تمام ان چیزوں سے، یصفون، جو یہ لوگ گڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ فذرہم، اے محمد رسول اللہ چھوڑ دیجئے انہیں، یخوضو، یہ کیا کریں، بحث و مباحثہ آپس میں کریں، ویلعبوا، اور کھیل کود کریں، انہیں کھیلنے چھوڑ دو، دنیا کے اندر کھیلتے رہیں، آپس میں بات چیت کرتے رہیں۔ کب تک چھوڑیں؟ حتیٰ، یہاں تک، یلاقوا، یہ مل جائیں، یومہم، اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، یعنی قیامت والا دن آئے گا، ادھر انہیں پکڑیں گے، آج انہیں چھوڑ دیں۔ فَوَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، فِي السَّمَاءِ الٰہٌ، جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمینوں میں بھی الٰہٌ، معبود ہے۔ یہ مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ آسمانوں میں علیحدہ خدا بنائے تھے، زمینوں میں علیحدہ خدا۔ آسمانوں میں خدا ان کے کون تھے؟ فرشتے، اسی طریقے سے سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ ان کے خدا بنے ہوئے تھے، معبود بنے ہوئے تھے۔ اور زمین میں تو جو چیز انہیں اچھی لگتی وہی خدا بنا لیتے، چاہے کوئی درخت ہو، پتھر ہو، جو چیز بھی ملے۔ تو فرمایا الہ آسمانوں کا بھی ایک ہی ہے اور زمینوں کا بھی ایک ہی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ حکمت والا اور علم والا ہے، وَتَبَارَكَ، برکت والا ہے، الَّذِي، وہ اللہ، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی، وَالْأَرْضِ، اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ہر چیز کی ملکیت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ، اور مالک نہیں ہے۔ اوپر تو بتا دیا نا کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اب جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے ان کا تذکرہ ہے، وَلَا يَمْلِكُ، کہ وہ مالک نہیں ہیں۔ الَّذِينَ، وہ لوگ، يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں، الشفاعۃ، سفارش کے مالک نہیں۔ قیامت والے دن زبردستی اللہ سے چھڑا نہیں سکتے۔ الا من شہید بالحق، یہ جو یدعون من دون شفاع ہے، اس کے اندر سب داخل ہیں، بت، سورج، چاند، یہ ساری چیزیں، یہ اللہ سے سفارش کر کے انہیں چھڑا نہیں سکتے۔ کون چھڑا سکتا ہے؟ الا من شہید بالحق، جس نے گواہی دی حق کی، جو کوئی گواہی دے گا حق کی، یعنی کلمہ پڑھے گا، یہ حق کی گواہی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا بھی ہوگا، اسے علم بھی ہوگا۔ یہ جاننے سے کیا مراد ہے؟ اب محمد رسول اللہ سفارش کریں گے، تمام انبیاء سفارش کریں گے اپنی امتوں کی، اسی طریقے سے علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، یہ ساری لوگ سفارش کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، یاد رکھیں کہ اللہ کو منظور ہو سفارش، پہلی شرط، تب اللہ سفارش قبول کرے گا۔ اور جو سفارش کر رہا ہے وہ، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ، یہ دونوں مشرک نہ ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک اگر مشرک ہوگا تو کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔
تو فرمایا سفارش نہیں کر سکتے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان کافروں سے سوال کریں، مَنْ خَلَقَهُمْ، کہ کس نے انہیں پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، پھر اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ جب آسمان و زمینوں کا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وَقِيلِهِ، اور قسم ہے اس کے قول کی، محمد الرسول اللہ کی بات کی قسم ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی بات کی جو قسم اللہ نے کھائی ہے، وہ بات ہے یا ربی، اے میرے رب۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اپنے محبوب محمد کی بات کی قسم کھاتا ہوں، جو بات اس نے کی وہ بات کیا ہے؟ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ قوم ایمان لانے والی نہیں۔ یہ قسم کھائی ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ قوم ایمان نہیں لانے والی۔ فاصفح عنہم، منہ موڑ لیجئے ان سے، منہ موڑ لیجئے ان کافروں سے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اب ایمان نہیں لانا، ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں۔ تو فاصفح عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے۔ وقل، اور آپ فرما دیجئے، سلام، سلام ہے بس۔ یہ سلام کون سے ہے؟ یہ چھٹکارے والا سلام ہے۔ یہ تو ایک وہ سلام ہے نا جو انسان ملتا ہے استقبال کے طور پر سلام کرتے ہیں، وہ سلام یہاں مراد نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ وہ والا سلام ہے جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، بس یہ وہ والا سلام۔ اے محمد رسول اللہ، منہ موڑ لیجئے اور ان سے سلام کیجئے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔